حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس خاتون نے حضرت علی سے عرض کی، اے حضور، دنیا میں وہ کون سے عمل ہیں جن کو عورتیں کریں تو عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے مومن خاتون، اس جہاں میں ایسی 3 خواتین ہیں جن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے کہاں قابل قبول نہیں جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اس نیک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے حضور، وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک وہ عورتیں سچے دل سے توبہ نہیں کرتی تب تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ایسی عورت جو گندگی کا خیال نہیں رکھتی، پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتیں دیکھی جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ ان عورتوں کو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس کی ٹانگوں کو سینے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جس کے پاؤں سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اس عورت کا ایسا کیا گناہ تھا جن کی وجہ سے عورت دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی سزا کا مستحق قرار دیا؟ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی، یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ جب اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی، کافی دیر ناپاکی کی حالت کے وقت ضائع کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ناپاک عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسی عورت کا بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی اور غیر مردوں اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش مند ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ جو عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، ایسی عورتوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی، یہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار ہے، اس عورت کا رویہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو بد اخلاق سے پیش آتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بد اخلاق عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بد اخلاق عورت چاہے جتنے مرضی نیک کام کر لے، اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں تو وہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ اچھا ہے، وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو اس نے سلوک سے پیش آتی ہے، ہمارے علاقے کا ہر مرد و عورت اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس بندے کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔